ولوالدي ولأساتذتي يا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa Rasulillah Muhajirin ma'a Rasulillah Sama ila wihal Muhajirin Ahmad bin Isa Wa Sayyidi wa Ibrahim Sama ila wihi Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin An Ba'ada Wa Sayyidi wa Ibrahim Sama ila Al-Faqih Muqaddam Thani Rahmat Abdul Ahmad Muhammad Saggad Wa Sayyidi wa Ibrahim Sama ila wihi نضيت بشمعي ومغفري عيدا بالله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحات في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. فيا يا رب
وأخفى يا أسمى البرايا جان وأوسى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي واصلح القلب وعفوا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكفي المعاد واصرفه وابدا يا بحسنك الممنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد ربي ارض عنا رضاك اللغفى يا واجعل لنا في الجنان مجمعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعهده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وعبانا مع آلك الأطهار معدن سيرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبهوا لولاي عنوانا وتابعين لهم بصدق ما داد المودة أيج الأشيانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وضح والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النباسيانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإنتعش وذهب غانا صلى الله عليه فهاجت الأهواء تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سياق المشفع وغب الآذانا وانصت إلى صابط المجتبى واحضر لقلبك يهتدي جدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه نبأنا فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا ونور طه عبده من نبي في ذكره عظيم منانا ورحمة مولى تأمل قوله فليبغوا واغضوا به فرعانا مستمسكا بالقوة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واشرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين تراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أدى وقد يقظانا واعبر إلى صرف لم يزال ينقلني بين الخيار مصانا أنت من شفتين إلا أنا في خيرها تبرز يانا فأنا خيار
في النكال إلى يوصانا طهر الله ما اختاره وما بغى كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر والطاق رب الأغش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم على حبيبك وإليك جوالا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على هذا وقد نصرنا ونوته في القطب بينا لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمته إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرنا تصبحون عوانا قد بشروا أقواما بالمصطفى عدم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمسون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافين ومشفع لنا قد تناتوانا حتى أولاد رفع وسلط وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأقرب الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معدي ذا قصر عن طاغون وانا بالله كرز ذكر اسم محمد كيما تزيع عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه dengan kasih-Mu ya
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله
فإن طلبها محبة وجه الله فإنك في طالب للحب كاذب أما هذا العجيب مبدى وعاجب إفاه الحيين أسود وطائب
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, tetap merdeka, tetap merdeka. Selama ayam masih dikandung badan, kita tetap setia, untuk bangsa Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, tetap merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, tetap merdeka, tetap merdeka. Selama ayam masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala lamma dana anturuzi li ahmadin anida liman ma sha'a qad kana hamalat biramul aminatu bintu abin bal laha ala lilahu makana بوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب والبرانا قد كان يغمر نور وجهه وسرى إلى الإبر المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شعره قد اعتنى عن اسم ذلك شانا واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك قف على برفين اسمائنا كان للنبي معانا وحينما أعنت بها آمنة لم تشكو أن يأخذ النسوانا وبها ضلت من رب السماء أوصى العدا والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما علمت فيه أن المهيمن مهيمن شرف الأكوان
بالدهر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فقد ريت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل مدد أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرسي ومداد كلماتي ودجلت الأنوار من كل الجهات فاكتب ميلاد الشفيحانا وبين فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكوما ومصانا صلى الله صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبرز المشفى صاحب القدر المربى فمن النور النواحي عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نوكي سلام مشركين وبنا شركي تصدت ودنا وقت الهداية وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
وينادونا تراما قد دها من نورنا فدا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فأنت تسجد وكنا نشهد سفا فأنت تسجد وكنا نشهد سفا فعليك الله صلى ما بدا النور وساسا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بك راما ونسعا وإله العرش يسمع يا عديم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمع طلع وحسين العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله صلاة الله يتغشى بل له الحسن والصحابة ما
من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين وصل وسلم على سيدنا محمد بالمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد بالملائكة على إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولك الشرط من عتما عصى ضحي قلوب تهيج الأشياء. والله كدث عليك ويسلسل منه يكون السنانا. لكن حب بالسماء كالدعادمة صافت ربنا وحدانا. وإذ امتجدنا بمودتها هنا نقعد فكرنا ورجانا. بالواحد أحد عليه إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصافه زين رجل حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا. أنت لنا يدخلنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذنا بما أخطأنا. وسلكنا بناج طه المصطفى ثبت على قلم الحبيب خطانا. أغنى بفضل منك طلعة أحمد ببهجة العين ورضا ترعانا. واغفر به في كل حال حملنا حبل من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب لنا وجويل ومن أجام لدانا ذلك طالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا. نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحكم سرنا واسمع بفضلك سميعا دعانا. وانصرنا سنة طه بقلب واطمع كل من عادانا. وانظر إلينا اسكن كأس الهنا واشفع في عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات واسل خدمنا عند الممات ونصر أقبانا. يا رب واجمعنا وبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربنا. يا رب واجمعنا وبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. المصطفى صل عليه وآله وحكت بالصبر صانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رحمة للعالمين. وفضيلة على أصحاب رسول الله أجمعين بسير النبي وللنبي سيد الفاتحة. تهليل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الله الصمد لم يلد ولم يولد يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين محمد وعلى آله وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وبلغ وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وبهنا من قول لا إله إلا الله وسبحنا من قول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة صدقة متقبلة نقدمها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين ولكل مع صحابة رسول الله أجمعين ووالدينا ووليكم أنتنا وأنتم المسلمين من سمة من الخصوص إلى وجهه في هذه المسانيد ثم إلى وجه سيدي صلى ثم إلى وجه حجة مغدية بنت ثم إلى وجه فريدة بنت هدي بصري ثم إلى وجه Haji Siyah binti Atai Semailawai Haji Saman bin Haji Dahlan Semailawai Haji Dahlan bin Haji Hawa Haji Kapsah bin Hawa Semailawai Haji Syukur bin Amr Suma Haji Dullah bin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم اللهم اغفر لهم
وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم وسبيلهم يا أرحم الراحمين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل سترنا بين أيديهم ومليكا له من النار وحجابا له من النار وشراء له من النار وبكاكا له من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفر النيران صلى الله على سيدنا محمد النبي اللهم اجعل قبورهم من النار واجعل قبورهم شقا فيك بك النار واجعل النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وبين التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة وحسن التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات وطلب الثواب. أما بعد, di halaman 13 agak ke atas, wal maqalatu rabi'atu wa ishrun, perkataan yang ke-24, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja, barang siapa kharaja, keluar, min dulli, dari kehinaan, al maksiyati, maksiat, kepada siapa? Ila izzati ta'ati, kepada kemuliaan taat. Wa hadza, dan ini min idafatil sifat, ini adalah idofat sifat lil mausuf kepada mausuf. Ai, artinya apa yang tadi itu? Man taraka, barang siapa meninggalkan, al maksiyata, akan perbuatan maksiat, allati, yang mana perbuatan maksiat itu tusayyiruhu, yang menjadikan dia zalilan, hina, ya, zalilan, hina. Wa amila, dan dia melakukan at-ta'ata, akan perbuatan taat, allati, yang mana perbuatan taat tadi tusayyiruhu, yang menjadikan dia azizan, mulia. A'tahallahu, maka Allah akan memberikan kepada dia salasa sifatin, akan 3 sifat, mahmudatin, yang terpuji. Ya. Jadi kita, kata Nabi, kalau kita ini meninggalkan sesuatu perbuatan yang maksiat, kita akan menjadi mulia kalau kita tinggalkan. Kenapa? Kita akan merasakan nikmatnya sesuatu perbuatan yang taat. Ya. Sehingga perbuatan maksiat ini kita tinggalkan. Ya, sehingga kita perbuatan ini kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita ini merasakan lezatnya satu perbuatan taat. Ya. Apa yang Allah berikan kepada kita kalau kita tinggalkan perbuatan maksiat itu? Ada 3 sifat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah aghnahullah ta'ala min ghairi malin. Allah akan mengayakan dia, Allah akan mengayakan kita min ghairi malin, tanpa ada harta. Jadi Allah kayakan, walaupun dia itu tidak memiliki harta, tapi dia merasa kaya. Kata Nabi, laisal ghina, bukanlah kekayaan itu ghinaul mal atau ghinaul ardh. Bukanlah kekayaan itu adalah kekayaan yang harta benda, kekayaan yang dia itu miliki mobil mewah, rumah mewah, gedungan dan semuanya, baju dan semuanya. Itu adalah bukan dinamakan kaya, kata Nabi. Walakinal gina, tetapi gina itu adalah kekayaan, itu adalah gina nafsi, adalah kekayaan yang ada di dalam hati. Nikmat sekali kalau kita mensyukuri. Ya. Jadi ini kan tadi hari Asyura. Hari Asyura itu adalah hari yang mana banyak sekali Allah letakkan peristiwa-peristiwa yang sampai peristiwa itu sampai saat ini kita masih ingat.
Ya, peristiwa itu akan terulang dan akan teringat di masa dan sampai ke masa yang akan datang. Itu adalah peristiwa yang ada di dalam hari Asyura. Banyak sekali. Nah, maka salah satunya pernah terjadi ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu datang ke kota Madinah. Nabi melihat para kaum Yahudi ini berpuasa di hari Asyura. Nabi pun bertanya, kenapa kalian ini berpuasa pada hari Asyura ini? Apa sebabnya? Maka kata orang Madinah, orang Yahudi Madinah, mereka mengatakan, kami berpuasa karena kami bersyukur atas selamatnya Nabi Musa. Coba. Kami berpuasa karena kami bersyukur atau berucap terima kasih atas selamatnya Nabi Musa. Nabi mereka, Nabi kaum Yahudi itu mereka syukuri karena selamatnya Nabi Musa atas kejaran daripada Raja Fir'aun. Maka kata Nabi, nahnu ahaqqu bihi. Aku ini atau kita ini lebih berhak atas Nabi Musa. Maka kata Nabi, idan nasum, kalau begitu kita semuanya berpuasa. Ya, idan asum kalau kata kalau Rasulullah. Ya, kalau begitu kita berpuasa. Nah, inilah yang dianjurkan ketika kita bertemu di hari Asyura, kita berpuasa. Karena itu akan mengangkat derajat kita dan menyamakan akan pahala kita itu setahunan. Kita berpuasa itu sama pahalanya kita berpuasa setahunan. Belum mengangkat derajat lagi, belum menghapus lagi dosa. Coba. Ya, itu puasa tadi hari ya. Alhamdulillah. Dan ini ada beberapa hal-hal yang perlu kita ketahui di hari Asyura. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk menyapu atau meminyak rambuti akan anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggalkan oleh bapaknya. Kalau piatu itu ditinggalkan oleh ibunya. Nah, kalau apabila ada keduanya, orang tuanya meninggal, namanya yatim piatu. Nah, ini dianjurkan pada hari Asyura, sehingga hari Asyura ini dikatakan hari aitam, harinya anak yatim, harinya kebahagiaannya anak yatim. Dan satu helai rambut itu pun yang kita oleskan minyak rambut itu akan mendapat pahala derajat. Satu rambut satu derajat, satu rambut satu derajat. Coba. Ya. Kan dari belakang ke depan kita sapu. Coba ya. Itu hari Asyura. Yang kedua lagi, hari Asyura ini lagi kita dianjurkan untuk bersilaturahmi. Datangi ulama, datangi guru, datangi tuan guru, datangi orang-orang yang kita belajar kepadanya. Ya. Itu. Nah, itu jadi hari Asyura itu yang kita momennya. Walaupun cuma setahun sekali lah datang ke rumah guru. Setahun sekali misalnya kita datangi ke rumah siapa gitu guru kita, setahun sekali. Itu apa namanya, diajukan di bulan Asyura. Bukan cuma datang, ya, bukan cuma datang. Mungkin ada hadiah lah, mungkin ada yang menyenangkan hati, karena di bulan hari Asyura ini, kita itu kata Nabi, barang siapa yang meluaskan akan keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan luaskan rezekinya setahunan penuh. Ya. Artinya luas itu apa sih? Artinya meluaskan di hari Asyura itu kita membeli apakah yang bisa membahagiakan hati istri kita, atau kita membeli apakah yang membahagiakan hati anak kita membeli apakah, atau kita memasak apakah yang membahagiakan hati suami kita, atau apalah yang kita bisa berbuat bisa menyenangkan. Artinya pada hari Asyura itu mereka itu senang, bahagia, apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya itu. Jadi itu yang di hari Asyura. Ya. Jadi ada yang ayo nyaring.
Jadi itu hari Asyura. Ya, hari Asyura itu senangkan hati mereka. Walaupun itu cuma kita misalnya semampunya kita bisa membuat air minum, air jeruk misalnya kita buat, kita kasih, senangkan hati mereka, bahagiakan hati mereka. Ya. Kalau mau dibawa jalan, ya kalau nggak bisa juga ya di rumah saja, buat mereka bahagia. Ya. Nah itu. Jadi itu amalan yang mana Allah berikan kekayaan kepada kita. Amalan yang Allah berikan kekayaan kepada kita. Coba diluaskan rezeki kita. Diluaskan. Kalau kita meluaskan rezeki di hari Asyura, rezeki kita yang mana anak kita itu kita bahagiakan, istri kita bahagiakan, suami kita bahagiakan, itu kita akan diluaskan rezeki. Ya. Belum lagi yang bercelak mata, belum lagi bau minyak rambut kita dan seterusnya. Belum lagi kita bersedekah. Hari Asyura itu kan ada namanya bubur Asyura. Tahu bubur Asyura? Ya, menurut riwayat itu bubur Asyura itu dibuat itu karena berbagai macam bahan. Ada yang sampai katakan 40 macam. Ada daun apa masukkan, ada daun apa masukkan, ada daun apa masukkan, ada apa, pokoknya 40 macam lah gitu. Ya kan, ada berasnya, ada apanya macam gitu masukkan. Nah namanya itu bubur Asyura. Dan bubur Asyura ini ulama kita membuat ini supaya mengajarkan kepada orang-orang yang di sekitarnya, ini sedekah hari Asyura nih, bentuknya bubur. Ya. Nih, ayo sedekah di hari Asyura. Ya walaupun malam tadi kita makan bakso aja, ya. Makan bakso ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita namanya membahagiakan hati orang yang pada hari Asyura itu mereka senang lah. Ya kan? Mereka senang makan bakso kan? Ya, belum lagi kita mengadakan lomba-lomba malam tadi, senangnya bahagianya anak-anak kita. Ya. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada yang telah memberikan hadiah kepada anak. Ya, hadiah itu tidak seberapa, tapi mereka bahagia, senang mereka. Ya, senang mereka. Ya. Nah itu jadi itulah Allah berikan kekayaan kepada kita tanpa ada harta. Harta yang ada di dalam diri kita itu adalah hak buat kita, dan itu kita merasa kaya. Berapa banyak orang-orang yang saat ini diberikan umur yang pendek, kita sudah merasakan umur yang panjang. Berapa banyak orang yang tidak makan pada saat ini, kita bisa makan pada saat ini. Berapa banyak orang yang kemarin sakit di rumah sakit, kita masih sehat di sini. Jadi berapa banyak kesehatan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Ya, kita syukuri. Nah, jadi Allah berikan kekayaan tanpa ada harta. Maksudnya apa di sini? Ai yunfiquhu, dia menafkahkan akan harta itu. Bahkan bisukunil qalbihi, ya, dengan tenangnya hatinya. Masya Allah. Ya. Jadi ingatlah dan yakinlah, setiap apa yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Sampai setiap hari, tiap pagi itu malaikat itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah gantian bagi orang yang menginfakkan harta. Ini harta ini berdoa kepada Allah, dan malaikat pun berdoa bahwa gantikan ya Allah akan orang yang menafkahkan akan harta. Itu setiap subuh. Dan doa yang selanjutnya lagi, ya Allah, berikanlah kerusakan, kehancuran bagi orang memsikan, bagi orang yang menahan akan harta itu. Nah, jadi kita dianjurkan setiap pagi itu apakah yang bisa kita sedekahkan. Misalnya habis punya ikan cupang misalnya, kasih makan ikan cupang, niat sedekah, ya kan? Atau misalnya punya ayam, ya, melihara ayam misalnya di kandang, kasih makan, niat sedekah, ya. Apalagi punya kucing misalnya, kasih
makan sedekah. Apalagi kita misalnya niat pagi-pagi itu ngasih sedekah untuk suami, ya. Bagaimana? Ya buatkanlah minuman, buatkanlah makanan, buatlah apa wadai. Senang hati mereka, sehingga itu dapat doa supaya dapat gantian bagi orang yang munfiqan, bagi orang yang memberikan nafkah, ya. Apalagi pedagang, ya, apalagi pedagang. Nah, pedagang ini kalau bisa ini sebelum buka toko, tarik rezeki yang akan kita, yang ada di hari itu kita tarik. Bagaimana kita tarik? Kita tarik dengan kita bersedekah seberapapun. Keluarkan dulu, insya Allah kita dapat doa bahwa kita akan mendapat gantian itu, dan hari itu insya Allah rezeki kita akan dimudahkan. Ya, itu buat pedagang. Apalagi yang lainnya misalnya mau pedagang apakah, ya, pokoknya sebelum buka toko atau dari rumah mau ke toko, kasih dulu, ya. Siapapun yang ada kasih. Ya, kasih, niatkan sedekah, mudah-mudahan Allah ganti pada hari itu, ya. Nah ini, jadi itulah yang kita inginkan, supaya Allah berikan kekayaan dengan hati kita tenang. Yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah wa ayyadahu, Allah berikan kekuatan kepada dia, ai qawwahu, Allah berikan kekuatan kepada dia, min ghairi jundin, dari tanpa ada tentara. Ai artinya apa? Yu'inunahu, mereka menolong akan dia, ya. Bal biquwwatillah ta'ala, bahkan dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah in tansurullah yansurkum, jika kalian menolong agama Allah maka Allah akan menolong kita. Ya, dalam artian apa? Dalam artian kita itu merasa selalu menang, ya, merasa kuat dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wa'azzahu, dan Allah memberikan kemuliaan. Artinya Allah memberikan kemenangan buat dia, ala aduihi, atas musuhnya, min ghairi asyiratin, tanpa ada dia itu punya kelompok, ai jama'atin, dia punya kelompok, yu'ashiruhu, yang mana kelompok itu menolong akan dia. Bal, ya, bahkan Allah yansurullahu ta'ala, Allah yang menolong akan dia. Inilah pertolongan Allah, ya. Yang mana malam ini adalah tempatnya haul daripada guru kami, pendiri daripada Pondok Pesantren Al-Falah, tahun 94 itu saya lulus SD. Saya itu SD saya itu pertama di Lokiwan, ya, pertama di Lokiwan. Kelas 3 saya pindah ke Gunung apa namanya, ke Berbas, ya, SD 00 berapa gitu ya, pas itu di Simpangan itu sore. Nah, saya di situ belajar SD, kemudian saya pindah lagi ke Gunung Sari, ya, sore juga. Dan alhamdulillah semua SD yang saya lewatin itu semuanya alhamdulillah kalau enggak ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2. Dan saya pas terakhir kelas 6 itu saya mendapat ranking yang pertama dan mendapat mem yang tinggi daripada teman-teman saya. Ya, 9 lulus 94 saya SD. Kemudian saya disekolahkan oleh Abah Mama di Al-Falah di Banjar, dan itu pertama kali saya berpisah dari keluarga, dikirim ke Banjar, nggak pernah tahu bagaimana pondok pesantren, nggak tahu bagaimana hidup mandiri dan seterusnya. Maka 94 saya pun berangkat diantar oleh Abah ke Pondok Pesantren Al-Falah, dan alhamdulillah diterima di sana. Dan pada 94 ini saya belajar di paling bawah. Kelas yang paling bawah itu adalah jizi, persiapan. Ya, persiapan. Dan itu pun lokalnya paling rendah. Kalau enggak di G atau di H saya paling rendah. Karena saya waktu itu belajar
Al-Quran itu tidak terlalu fasih di Bontang ini, karena maklumlah kalau belajar dulu yang nggak tahu sekarang, dulu itu Iqra 1 itu bertahun-tahun, ya Iqra 1 itu bertahun-tahun, Iqra 2 apalagi, ya jadi Iqra 1 ulang-ulang, ya jadi sampai ke sana nggak bisa baca Al-Quran, tapi alhamdulillah di sana bisa baca Al-Quran. Nah, Tajizi kemudian kelas 1, 2, 3, dan 4 lulus saya di tahun 97 di Sanawiyah itu lulus. Tapi tidak ikut ujian, ya tidak ikut ujian di Al-Falah karena langsung saya pindah ke Darussalam 97 sampai ke 2001. Ya, jadi Darussalam itu dites saya dan itu lulus dan tanpa ada diturunkan kelasnya, langsung satu aliyah. Teman-teman saya yang tes itu turunnya ke 2 sanawiyah atau paling rendah itu di 1 sanawiyah. Kalau naik itu di kelas 3 sanawiyah. Ya, alhamdulillah saya di 1 aliyah dan saya melanjutkan 2001 lulus di Darussalam. Nah, di Al-Falah itu dari 94 sampai 97 saya belajar ilmu alat. Saya tahu bagaimana saya membaca kitab. Saya tahu bagaimana saya belajar bahasa Arab yang benar. Sharab. Jadi itu saya mengenal pertama kali tentang ilmu di dalam pondok pesantren. Dan ini alhamdulillah sampai saat ini pun masih ingat saya. Pelajaran itu masih ingat. Ya, pelajaran yang saya pelajari di Al-Falah sana itu masih saya ingat, dan sampai ke Tarim sana pun saya baca kitabnya atau saya belajarnya masih ingat apa yang dipelajarkan di Al-Falah sana. Ya, didikan yang pertama itu dan itu Al-Falah itu pendirinya itu adalah namanya Kiai Haji Muhammad Sani. Ya, Kiai Muhammad Sani. Ini adalah orang yang ikhlas. Beliau ini adalah seorang yang ikhlas sekali. Sampai pada saat itu beliau itu pun setiap hari mengajar tanpa digaji. Setiap hari beliau itu mencari dana, mendatangi orang-orang yang mau bantu pondok pesantren. Sampai pondok pesantren itu berdiri dan saat ini salah satu pondok pesantren yang besar di Kalsel sana. Dan itu banyak sekali mencetak ulama dan ustaz-ustaz. Ya. Nah, yang lulus sampai di tiga aliyah itu banyak yang jadi kepala KUA. Ya, salah satunya Ustaz Hartono SAG. Itu salah satunya adalah alumni dari Al-Falah. Ya, Ustaz Hartono SAG. Itu beliau itu salah satu daripada alumni Al-Falah. Dan lagi ada yang IAIN atau STAI, ya, yang ada di Kalsel itu salah satunya rektornya adalah daripada alumni Al-Falah. Dan banyak sekali ulama-ulama yang tercetak daripada di Al-Falah itu karena keikhlasan daripada pimpinan atau pendiri daripada pondok pesantren Al-Falah ini. Beliau sangat-sangat berjuang sekali dan beliau ini sangat banyak kenal dengan ulama-ulama, dan sampai beliau ini setiap Jumat itu beliau memanggil akan Abah Gurus kumpul untuk mengajarkan murid-murid atau santri-santri di Al-Falah itu di pondok pesantren di Al-Falah. Ya. Nah, ini jadi ini yang kita kenang pada saat ini. Memang saya niat untuk hadir malam ini di pondok pesantren di Al-Falah, tapi karena kemarin malam Selasa itu saya agak tidak enak badan, jadi saya tidak bisa hadir dan saya haul di sini saja, ya. Pas malam ini adalah haulan beliau, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada beliau. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha dengan berkat beliau, menjadikan anak kita menjadi anak yang alim, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua dengan berkat beliau. Amin, Allahumma amin. Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada yang telah berbuat baik kepada kami, mengantari makanan atau mengantar apa bentuknya. Kami ucapkan terima kasih. Tidak kami bisa balas satu persatu, tapi ucapan doa mudah-mudahan kalian membahagiakan hati kami. Mudah-mudahan
kalian juga dibahagiakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah di akhirat pun nanti akan mendapat kebahagiaan, dan juga mudah-mudahan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita Fatihah untuk yang menyumbang untuk majelis yang ada di Banjar sekitar 10 juta dan masuk sudah di rekening kami, orang Sangatta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatihah untuk semua kita yang mengorbankan tenaganya, pikirannya, dan juga hartanya untuk majelis ini, untuk majelis yang ada di Banjar, dan juga kepada apapun bentuknya itu. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan rezeki yang luas dan banyak, dan juga mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Fatihah untuk saya, ya, untuk hajat saya dan hajat Umi. Mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah ijabah hajat saya dan hajat Umi, dan mudah-mudahan dimudahkan akan apa yang kami hajatkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan ba'da sadina wa ziyadatan bi ilmina wa baghatan bi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa fadlan bil hisab wa aman al-'adab wa nasiban min al-jannah wa zidna nadhara li wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amanna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa kamil bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma la tada' dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah untuk yang menyumbang konsumsi ini. Mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dikabulkan hajatnya. Mudah-mudahan segala pahala yang Allah berikan yang kita makan ini dihadiahkan kepada almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah mendapat tempat yang layak di sisi Allah, diangkat derajatnya, diampuni segala dosa-dosanya. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum. Sekali lagi Fatihah untuk urusan anak kami Muhammad Zaki, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum.